آپ کی طرف اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب، تاکہ حکم دیں آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کا جو اللہ آپ کی سمجھ میں ڈالے، اور نہ ہو یہ آپ خیانت کرنے والوں کے لیے دفاع کرنے والے، اور بخشش مانگیے اللہ سے، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا۔ اور نہ ہی جھگڑا کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے دلوں میں خیانت رکھتے ہیں، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ان لوگوں کو جو دغا بازی کرنے والے گناہ گار ہیں۔ چھپتے پھرتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے وہ اللہ سے، اس حال میں کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو خفیہ مشورے کرتے ہیں ایسی باتوں کے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ہے اللہ ان کے عملوں کا پورا احاطہ کرنے والا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 105 سے 108 تک آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ 5 آیتیں اور ان کے بعد میں آنے والی 2 آیتیں، یہ 7 آیات مقدسہ اکٹھے نازل ہوئی تھیں۔ ایک موقع پر ایک منافق جو اوپر سے منہ سے تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں ایمان اسلام نہیں تھا، ایسے بندے نے کسی مومن مخلص مسلمان کی چوری کر لی، چوری کا سامان اپنے گھر لے جا کر کے پھر ایک یہودی کے پاس امانت کے طور پر جا کے راتوں رات رکھ دیا، اور اس کو کہا کہ یہ میرا ہے، کسی وجہ سے آپ کے پاس رکھنا ہے، حسب موقع حسب ضرورت میں یہاں سے لے لوں گا۔ اب جس وقت چوری یہودی کے گھر سے پکڑی گئی، چونکہ سامان اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے صاف بتا دیا کہ میں چور نہیں ہوں، میرے پاس تو فلاں بندے نے آ کر کے بطور امانت کے رکھا ہے، میں وہ بندہ آپ کو ملا دیتا ہوں، اور وہ مانے گا کہ اس نے میرے پاس رکھا ہے، پھر تم جانو تم وہ جانے۔ اب جب ان کے پاس گئے تو وہ قبیلہ بنو عبیرق کا آدمی تھا جس کا نام حدیث پاک میں بشیر لکھا ہے۔ بشیر نامی آدمی قبیلہ بنو عبیرق، یہ مدینہ طیبہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ چوری ہماری طرف منسوب ہو گئی ہے، مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، تو اس کا سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کو ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے کلمہ گو امتی ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ جھوٹا ہم پہ الزام لگا رہا ہے، چوری اسی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، تو وہی چور ہے، ہم چور نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے، آہوزاری، قسم قرآن، نتیجہ یہ کہ بشری تقاضے کے مطابق قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے بارے میں چور ہونے کا فیصلہ کر دیں، اور ان جن کی چوری ہوئی تھی ان کو وہاں سے جرمانہ چٹی یا جو ان کا مال برآمد ہوا وہ فیصلہ ایسے فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مقدسہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ ہم نے آپ کو سچی کتاب دی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کے دل مبارک میں قرآن مجید کی برکت سے ڈالے، کسی اور کی باتوں سے متاثر نہ ہوئیے۔ اور یہ لوگ جو خائن ہیں، جو آپ کے پاس اپنے بندے کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آپ ان کی طرف سے دفاع کرنے والے، جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جرم خود کریں گے یا جرم اور کرے گا اور ذمے اور کے لگائیں گے۔ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مکر و فریب کرنا، ایسی چال بازیاں، ایسا انداز، ایسا ماحول بنا دینا
کہ لوگ جھوٹ کو سچ ماننے لگ جائیں، یہ مستقل ایک فتنے کی نشانی ہے۔ کوئی بھی باطل کا فتنہ ہوگا، حتیٰ کہ آخری جو سب سے بڑا فتنہ باطل کا دجال کا ہوگا، اس کا کام بھی یہی ہوگا کہ خالصتاً جو جھوٹ ہوگا اس کو وہ سچ کر کے دکھائے گا، سچ کی شکل میں پیش کرے گا۔ خالصتاً جو گناہ ہوگا اس کو نیکی کی شکل میں پیش کرے گا، بالکل الٹ معاملہ۔ تو باطل کی نشانی یہی ہے، جس وقت بھانڈا پھوٹے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سارا آوے کا آوا ہی چٹ ہے اور ساری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا ہے انا انزلنا، بے شک ہم نے آپ کی طرف اتارا، الیک آپ کی طرف اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب ایسی کتاب کو، بالحق کے جو حق اور سچ ہے، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ پاک آپ کے دل کو دکھائے، جو اللہ آپ کو سمجھائے، جو اللہ آپ کے دل میں ڈالے، آپ اس کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو جائیے آپ خیانت کرنے والے لوگوں کی طرف سے خصیمن، جھگڑا کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے نہ بن جائیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھوں کو بھی، سچوں کو بھی، مخلصین کو بھی، منافق آدمی ان کو بھی گویا کہ وہ لائن سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کی ذات کو وہ بہکا رہے ہیں، نبی کی ذات کے بارے میں وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا جو جھوٹ ہے، جس کو اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ چور تو ہمارا آدمی ہے، لیکن اب ہمیں موقع مل رہا ہے چونکہ سامان دوسرے کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے تو ہم اس کو چور باور کرا کے ان کو بھی یہ منوا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی قصہ، یہی کہانی اور ایسی ہی گویا کہ ساری صورتحال من گھڑت بنا کر کے پیش کر کے اپنے آپ کو سچا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت کھولی تو فرمایا اگرچہ آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر گارنٹی ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی غلطی اور گناہ راہ نہیں پا سکتا، نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا واستغفر اللہ، لیکن چونکہ بظاہر یہ شکل بننے لگی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلند و بالا شان ہے، عظمت ہے، فرمایا اتنا خیال بھی آپ کی عظمت کے مناسب نہیں تھا، واستغفر اللہ، لہٰذا آپ اللہ سے اس پر بھی استغفار کیجئے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیے۔ اب استغفار میں نے کئی دفعہ عرض کیا، یہ مستقل وظیفہ ہے تمام انبیاء کا اور پوری امت کے نیک لوگوں کا اور پوری امت کے ایمانداروں کا، یہ مستقل وظیفہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوگا تو استغفار ہوگی، استغفار مستقل ایک عمل ہے، مستقل ایک نیکی ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اس امتی کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن استغفار زیادہ پایا جائے۔ طوبیٰ، اور طوبیٰ کے بارے میں بساؤ کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کے بارے میں عام سنتے ہیں کہ اس اتنا لمبا، اتنا چوڑا کہ عربی نسل کا گھوڑا بھی دوڑتا رہے، 100 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو یہ وہ درخت ہے۔ طوبیٰ مبارک ہے، خوشخبری ہے، طوبیٰ جنت کا وہ درخت ہے اس بندے کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ، جس کے نامہ اعمال میں پایا جائے استغفارا کثیرا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وہ زیادہ گناہ کرے پھر اس پر وہ زیادہ استغفار کرے، بلکہ گناہ نہ ہو، استغفار مستقل ایک نیکی ہے جو ہمارا وظیفہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، ہم نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا واستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ اپنی امت کے لیے بھی استغفار فرماتے تھے۔ امت کے آنے والے لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ تو فرمایا ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے، نہ دفاع کیجئے، عن الذین، ایسے لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے دلوں میں دغا بازی رکھتے ہیں، دلوں میں دوسرے کے لیے دھوکہ اور فریب رکھتے ہیں، سچ کو جھوٹ بنا کر کے، جھوٹ کو سچ بنا کر کے یوں پیش کرنے کے لیے دو نمبری کرتے ہیں۔ ایسے دغا باز لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے اور ان کا دفاع نہ کیجئے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا، من کان خوانا اثیما، خیانت کرنے والے گنہگار کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن خائن ہو ہی نہیں سکتا، مومن خائن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نشانی ہی منافق کی بتلائی گئی ہے کہ اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ منافق کی نشانیوں میں سے یہ نشانی حدیث پاک میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، چاہے وہ امانت کوئی مال ہو، کوئی چیز ہو، کوئی حالت ہو، کوئی بات امانت رکھی جائے کہ یہ بات تیرے علم میں ہے، کسی اور کو نہیں بتانی۔ المجالس بالامانت، مجلس کی جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں یا حالتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہیں، ان کو اور جگہ پر کہتے پھرنا، کسی کو رسوا شرمندہ کرنا کہ فلاں جگہ بیٹھے تھے اس نے یہ کہہ دیا تھا، ایسے وہ خراب ہو گیا تھا، شرمندہ ہو گیا، رسوا ہو گیا، اس طرح کی بات کرتے رہنا، یہ خائن بن جاتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ اور خائن کی ایک نشانی یہ ہے کہ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں، کہیں لوگوں کو پتہ نہ جائے، ہم چل جائے ہمارے عیبوں کا، ہماری دو نمبری کا، ہمارے فریب کا، ہمارے دھوکے کا، ہمارے دغے کا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ان سے تو چھپتے پھرتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی کسی کو نہیں پتہ، کسی نے نہیں دیکھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ، وہ اللہ کو تو پتہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں کی ملامت، لوگوں کا احساس تو ان کو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آدمی کے منافق ہونے کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، کسی حال میں بھی اللہ ان سے جدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس سے چھپ سکتے نہیں ہیں۔ تو پھر اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب یہ رات کو خفیہ مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کے، ایسے کاموں کے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ ان پر راضی نہیں ہے، تو اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے احاطہ علمی اور احاطہ قدرت، ان دونوں سے یہ باہر نہیں جا سکتے۔ کسی حال میں بندہ ایسی جگہ پر نہیں کہ اللہ اس کو پکڑنے پر قادر نہ ہو، اور کسی حال میں بندہ ایسی جگہ پر نہیں کہ جہاں اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ نہ اللہ کے علمی احاطے سے باہر ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ کے قدرت کے احاطے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔